بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ آج ہم کریں گے ترجمہ پیج نمبر 21 پہ، جو ہمارا الدرس الثالث سورۃ انفال کا آیات 59 تا 68 تک ہماری آیات جو موجود ہیں، آج ہم ان کا لفظی و محاورہ ترجمہ کریں گے 59 سے لے کر 61 آیت مبارکہ تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا اور نہ یحسبن، گمان کریں الذین، وہ لوگ جو کفروا، جو کافر ہیں، سبقوا، کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، لا نہیں، یوجزون، کہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اپنی چالوں سے عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کفار سے فرما رہا ہے کہ کافر یہ مت سمجھے کہ وہ اپنی چالوں سے بھاگ جائیں گے، بلکہ وہ کبھی بھی ہمیں، یعنی کہ اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اپنی چالوں کے ساتھ۔ یہاں پہ جو آپ نے میننگ لکھنے ہیں اس آیت مبارکہ میں سے، وہ ایک ورڈ ہے آپ کا یحسبن، دوسرا ورڈ ہے سبقوا، تھرڈ ورڈ ہے یوجزون۔ اس کے بعد ہے اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، یعنی تیار رہو، کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے، ہیبت، یعنی ڈر، خوف بیٹھے رہے گی۔ اب اس کا لفظی سنیں۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار رہو، لَهُمْ، ان کے لیے، ما استطعتم، جتنی کہ تم استطاعت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، من قوتی، زور سے، قوت سے، جتنا ہو سکے ان کے لیے تیار رہو، من رباط الخیل، گھوڑوں کو تیار رکھنے سے یا گھوڑوں کو باندھنے سے، اور زور سے جہاں تک ہو سکے، ٹھیک ہے، ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے، من قوتن، زور کے ساتھ، من رباط الخیل، اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے ان کے لیے تیار رہو، ترہبونا، کہ ہیبت بیٹھ جائے گی، بھی اس کے ذریعے سے، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدواکم، اور تمہارے دشمنوں پر، وآخرین، اور دوسرے، من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں، دوسرے ان پر بھی، لا نہیں، تعلمونہم، کہ جن کو تم نہیں جانتے ان پر بھی جو ہے وہ ہیبت بیٹھ جائے گی، واللہ، اللہ، یعلموہم، ان کو جانتا ہے، یعنی کہ وہ جن کو تم نہیں جانتے لیکن انہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ وما، اور تم جو کچھ رائے خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ وما، اور جو تنفقو، تم خرچ کرو گے، من شیئن، کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یوفا، تو پورا اجر ملے گا، الیکم، تمہیں اس کا، وانتم، اور تم پر، لا نہیں، تظلمون، کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کچھ تم اس اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہو، چاہے وہ تھوڑا ہے زیادہ، جو بھی، اس کا تمہیں کیا ہے کہ پورا پورا اجر ملے گا، اور اس کا کیا ہے تم پر ظلم نہیں کیا جائے، اس کا مطلب یہ کہ تمہارا وہ اجر ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ اب اس آیت میں سے جو آپ نے میننگ لکھنے ہیں جن ورڈز کے، وہ ہے سب سے پہلا آئدو، پھر اس کے بعد ہے استطعتم، رباط الخیل، ترہبون، وآخرین، تنفقوا، سبیل اللہ، یوفا، تظلمون۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر جناحوا، وہ مائل ہوں، للسلم، صلح کی طرف، فجنح، تو تم بھی مائل ہو جاؤ، لہا، اس کی طرف، یعنی صلح کی طرف، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، انہ، بے شک وہ، هو السمیع، سننے والا ہے، العلیم، جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ جو کافر لوگ ہیں کہ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ نہیں کرنا چاہتے، تو تم بھی ہیں ان کی طرف، صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، کیونکہ جہاد کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ اسلام کا، اللہ کے دین کا بول بالا، اور اگر یہ امن کے ساتھ، صلح کے ساتھ ہوتا ہے تو صلح کے ساتھ ہی اللہ کے دین کو بول بالا کرو، اور اگر وہ تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ وہ تمہارے ساتھ بدعہدی کریں گے، صلح کرنے کے بعد وعدہ خلافی کریں گے، تو تم اس بات پر پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کافر ہیں ان کے دلوں کی باتوں کو اور ان کے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور سنتا ہے۔ ان میں جو ورڈز آپ نے میننگ کے لیے لکھنے ہیں وہ ہے جناح، للسلم، توکل، السمیع، العلیم۔ آپ نے ان کے میننگ جو ہیں وہ لکھنے ہیں، اور باقی لفظی اور بامحاورہ ترجمہ لکھنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔
میننگ صرف لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، میننگ صرف آپ لوگوں نے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، لیکن جو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہے وہ صرف یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔